پاکستان کے قیام کے صرف 12 سال بعد 10 اپریل 1959 کو ایک ہندوستانی ریکانیسنس کیمرہ جہاز عید کے دن 50,000 فٹ کی بلندی پر پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ الرٹ ڈیوٹی پر موجود پاک فضائیہ کے 2 F-86 اس جہاز کو چیلنج کرنے کے لیے سرگودا سے ہوا میں بلند ہوئے، مگر اتنی بلندی تک پہنچنا پاکستانی طیاروں کی لمٹ سے باہر تھا۔ راولپنڈی کے قریب کیمرہ جہاز نے ایک ٹرن لیتے ہوئے اپنی ہائٹ لوز کی تو پاک فضائیہ کے فلائی لیفٹیننٹ یونس نے 47,000 فٹ پر اپنے جہاز کی گن سے کیمرہ جہاز کو صحیح نشانے پر لے لیا۔ اس جہاز کے پائلٹ اسکواڈرن لیڈر سین گپتا اور نیویگیٹر فلائی لیفٹیننٹ رام پال نے ایجیکٹ کر کے اپنی جان تو بچا لی مگر قیدی بنا لیے گئے۔ ان دونوں F-86 جہازوں کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 15 اسکواڈرن سے تھا، جس نے پاکستان کی پہلی ایریل کل اور وہ بھی 47,000 فٹ پر حاصل کی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح پاک فضائیہ کے ہوا باز اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز عید کے دن بھی اس قوم کی حفاظت کے لیے پوری طرح الرٹ تھے۔ اس واقعے کے 63 سال بعد مارچ 2022 میں پاکستان کا پہلا 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جہاز انڈکٹ کرنے کا اعزاز بھی اسی اسکواڈرن کو حاصل ہوا، اور اس اسکواڈرن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاک فضائیہ کے 3 سربراہ اس اسکواڈرن کے اسکواڈرن کمانڈر رہے، جن میں ایئر چیف مارشل عباس فٹک، ایئر چیف مارشل راؤ قمر سلیمان اور پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو شامل ہے۔ یہ شاندار روایات ثابت کرتی ہیں کہ پاک فضائیہ میں قابلیت ایک غیر معمولی بات نہیں بلکہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہی اسکواڈرن جسے ہم ہوم آف کوبراز کہتے ہیں میرے فائٹر پائلٹ کے کیریئر کا پہلا اسکواڈرن تھا۔ 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران اسی اسکواڈرن کے میراجز نے ڈیفینسو اسٹرائک کے پرسائز مشن اڑے۔ تقریباً 42 سال پہلے انڈکٹ ہونے والے F-16 کے بعد پاک فضائیہ میں صحیح معنوں میں کوئی ملٹی رول جہاز انڈکٹ نہیں کیا جا سکا تھا سوائے پاکستان اور چائنا کی کولیبریشن سے بننے والے JF-17 تھنڈر کے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہی J-10C پائلٹس کے انٹرویوز اور جہاز کے بارے میں باقاعدہ ڈاکومنٹری بنانے کی پاک فضائیہ کی طرف سے پہلی دفعہ خصوصی اجازت مجھے دی گئی۔ اس یادگار وزٹ کے بعد میں نے ان دونوں جہازوں کے بارے میں الگ الگ ڈاکومنٹریز بنانے کا سوچا۔ J-10C کے بارے میں ڈاکومنٹری 2 حصوں پر مشتمل ہوگی اور آج اس سلسلے کی پہلی ڈاکومنٹری ہے، جس کے بعد ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے پائلٹس اور کرو سے ملیں گے۔ J-10C ڈریگن کے پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشین کے ساتھ پورا دن گزارنے کے بعد میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہانی ایک نئی قوت، ایک نئے حوصلے اور ایک نئے عزم کی ہے۔ یہ کہانی ہے پاک فضائیہ کی، جو ہمیشہ سے فضائی سرحدوں کی نگہبان، قوم کا سرمایہ افتخار اور دشمن کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار ثابت ہوئی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر عظیم قوت کو اور ہر مضبوط محافظ کو وقت کے ساتھ ایک نئے ہتھیار، ایک نئی طاقت اور ایک نئے جوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جب J-10C پاک فضائیہ کے شاہینوں کے بازوؤں کا حصہ بنا۔